روزے کی حالت میں مسواک تو کیا جا سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے اس میں، چونکہ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کرنے سے حلق کے اندر اس کا اثر جانے کا شک پڑتا ہے، اس لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں یہ عمل مکروہ ہے۔ اور اگر ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے حلق کے اندر کچھ ذرات چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کرے، بچنا چاہیے۔ تھوڑی سی غفلت میں، بے خیالی میں اگر حلق کے اندر اس کا اثر منتقل ہو گیا اور پیٹ کے اندر یہ دوائی چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی حکم پاؤڈر کی جو چیزیں ہیں دانتوں پہ ملنے کی، منجن وغیرہ، اس کا حکم بھی یہی ہے، مسواک وہ استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ روزے کی حالت میں جسم کے کسی حصے پر تیل لگانا چاہے، حتیٰ کہ پورے جسم کی مالش کرنا چاہے، روزے کی حالت میں جائز ہے۔ اور تیسرا ایک مسئلہ یہ ہے، اور سنت عمل بھی جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جب جمائی آئے تو جمائی لیتے وقت منہ پہ ہاتھ کپڑا دینا چاہیے، منہ کھلا نہیں رہنا چاہیے۔ اور جب روزہ ہو اس حالت میں جمائی آئی اور اس بندے نے منہ پر ہاتھ رکھا نہیں تھا اور اس کے منہ کے اندر، حلق کے اندر پانی کہیں سے گرا اور چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر بارش آ رہی تھی اور اس کو جمائی آئی، جمائی لی، منہ اس نے کھولا ہوا تھا، حلق کے اندر پانی کے قطرات یعنی بارش کے پانی کے قطرات یا برف کے قطرات چلے گئے، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں حقہ یہ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انسان کے گرمیوں کا موسم اور انسان کام کاج کر رہا ہو، روزے کی حالت میں ہو، چہرے سے پسینے کے جو قطرات ٹپکتے ہیں، اگر معمولی یعنی ایک دو قطرے اگر منہ کے اندر چلے گئے تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا منفی، اور اگر اس سے زائد منہ کے اندر پسینے کے قطرات چلے گئے اور اس نے جمع کر کے نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک آخری مسئلہ یہ بھی عرض کرنا ہے کہ روزے کی حالت میں خوشبو کا سونگھنا، حتیٰ کہ ڈائریکٹ پھول لے کر، کسی قسم کا بھی خوشبودار پھول لے کر اس کو سونگھنا جائز ہے، اور ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دینی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔